بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ٹوٹے، دکھ پہنچے یا پھر اذیت روم روم میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگے تو انسان کو اپنے رب کے آگے رو لینا چاہیے، کیونکہ اس کے آگے رونا کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ وہ رات کی چادر پھیلاتا ہے اور سب مخلوق دن بھر کی تکن لادے بستر پر پہنچتے ہیں۔ وہ نیند طاری کرتا ہے، نیند جو تکن سمیٹ لیتی ہے۔ وہ خواب دکھاتا ہے، خواب میں جن بچھڑے پھر سے ملنے آتے ہیں۔ وہ بھلا دیتا ہے سوتے ہوئے ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی۔ نیند جو چن لیتی ہے ہر نفرت، ہر سیاہی، ہر برائی، اور چہرے پہ صرف معصومیت رہ جاتی ہے، شفاف بچوں جیسی معصومیت۔ نیند جو انعام ہے، خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے، اور میں بہت خوشی کے ساتھ آپ لوگ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ میری لاسٹ ویڈیو جس میں نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی تھیں جس میں والدین اپنے بچوں کے لیے بغیر پیسے خرچ کیے ایسی ایکٹیویٹیز گھر میں بیٹھے بیٹھے بنا سکتے ہیں اور بچوں کو مصروف کر سکتے ہیں، اور ٹی وی جیسی بہت بری بلا سے بچا سکتے ہیں، اور کہ ٹیبلٹ جو آج کل بہت زیادہ عام ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے 12 گھنٹے ٹیبلٹس تھما دیے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ تو کافی لوگوں نے کامنٹ کیے ہیں اور بہت سراہا گیا ہے میری اس ویڈیو کو، اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ پلیز اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ اپنی یہ ساری ایکٹیویٹیز آنے والی ویڈیوز میں جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنے اسکول کی نرسری کے بچوں کے لیے کریٹ کرتی ہوں، جہاں پر میرے 2 بچے بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بھی اس ایکٹیویٹی کو انجوائے کرتے ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کو میں گھر میں بھی کرتی ہوں۔ اور ایون کہ مدرز، اگر آپ ٹیچرز نہیں بھی ہیں تو آپ بھی ان ویڈیوز کو میری دیکھ کے اور ان سے ایکٹیویٹیز سیکھے گھر میں ہی خود ہی ایکٹیویٹیز بنا سکتی ہیں اور بچوں کو ہوم اسکول بھی کرا سکتی ہیں۔ اگر آپ مجھے جانتے ہیں اور اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میرے جو 3 بچے بڑے والے ہیں وہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے گریڈ 6 تک جو ہے وہ بیچ میں صرف 3 4 5 گریڈس جو ہیں وہ بیچ میں انہوں نے پڑھے ہیں، باقی تقریباً ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے۔ بڑی والی ماشاءاللہ جو ہے وہ 7 گریڈ پڑھ کے جو ہے انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، اب وہ ہوم اسکولنگ کر رہی ہیں، اور میں نے ان کو 8 کلاس نہیں دلوائی، اسی میں سے ہی مطلب 7 گریڈ کے بعد ہی انہوں نے او لیولس کی کلاسز آن لائن لینا سٹارٹ کر دی، اور گھر میں بھی میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرا رہی ہوں۔ بہت ساری آن لائن کلاسز بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن پڑھاتے ہیں، بہت سارے سلیبس اور بہت ساری کتابیں جن سے آپ آن لائن پڑھ کے او اے لیولس کے بڑے آسانی سے ایگزام دے سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ ریسرچ کریں تو ایک 9 سے 10 سال کا بچہ بھی او لیولس کے پیپر دے سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایج کی کوئی ممنوعیت نہیں ہے۔ کسی بھی ایج کا بچہ جو ہے او اے لیولس کے پیپرز بڑے آسانی سے دے سکتا ہے، اور کچھ بچے تو ایسے ہیں جنہوں نے 12 سال کی عمر میں اے لیولس کلیئر کر لیا ہے۔ ان کی آف کورس انٹیلیجنسی کافی کوائٹ دے وڈ بی مطلب بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو شروع سے ہی اسی ٹریک پہ رکھیں گے تو آپ کا بچہ بھی 12 سے 13 سال کی عمر میں ہو سکتا ہے کہ اے لیولس بھی کلیئر کر لے۔ تو دیٹ اگین ڈیپینڈس کہ آپ نے بچوں کو کس طرح کی مصروفیات میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اگر آپ دن بھر جو ہے بچوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ٹیبلٹ کرے تو آف کورس ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، لیکن اپنا کچھ شیڈیول اور ایکٹیویٹیز اس طریقے کے بنائیں کہ بچے ٹیبلٹ بھی یوز کریں اور ٹیبلٹ کو جو ہے وہ پازیٹیو ویز میں یوز کریں۔ جیسے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ ٹیبلٹ کو کافی پازیٹیو ویز میں یوز کرتا ہے، جیسے کہ اسے گنز بنانے کا بہت شوق ہے، تو آن اینڈ آف وہ تقریباً اپنا 90% جو ہے وہ گنز کس طرح سے بنتی ہے، کرافٹ پیپر سے، کارڈ بورڈ سے، اس کے بارے میں پڑھتا رہتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ گنز بنانے والا انجینئر بنے گا، کیونکہ اس کو بہت شوق ہے۔ اب تو وہ اس فیلڈ میں آ چکا ہے کہ جہاں پر وہ خود جو ہے کریٹ کر رہا ہے اور خود ڈیزائن کر رہا ہے بہت ساری گنز، اور اس کے بعد وہ ان کو ایڈٹ کر کے یوٹیوب کے چینل پہ لگاتا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو آپ کا بچہ کر رہا ہے، بجائے کہ فالتو کے گیمز۔ اوکے، آئی ڈونٹ مائنڈ کہ آپ کا بچہ گیم کھیلتا ہے، پر گیم کی ایک لمٹ بھی ہونی چاہیے۔ آپ کا بچہ گیم کھیلے 1 گھنٹہ، نو پرابلم، لیکن اگر آپ کا بچہ 2 سے زیادہ کھیل رہا ہے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہز برین۔ آپ اس کے بارے میں پڑھیں، ریسرچ کریں، پھر آپ میرے پاس آ کے بتائیے گا کہ میں کتنا سچ بول رہی ہوں اور کتنا جھوٹ بول رہی ہوں۔ تو آپ اپنے بچوں کو بالکل ٹیبلٹ دیجیے، لیکن کوشش کریں کہ وہ پازیٹیو چیز میں کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی میں بچوں کو ویڈیو موویز دکھا رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل 100% بچوں کو دکھانا ہی نہیں ہے، بالکل دکھانا ہے، لیکن اس میں آپ نے جو ہے وہ میزان مطلب بیلنس رکھنا ہے۔ آپ نے آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا کہ آپ نے ہر وقت ہی دکھانا ہے، اور آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نے بالکل ہی نہیں دکھانا۔ تو آپ کو بچوں کو بیلنس لائف دینی چاہیے۔ جیسے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلیں۔ جہاں جہاں پر جو ہے وہ ہماری
دینی چیزیں آ جاتی ہیں اور دنیاوی چیزیں نہیں ہوتی، وہاں بچوں کو سمجھائیں، بچائے کہ ان کو ڈانٹ پٹکا یا مار پٹائی کریں، ان کو سمجھائیں ایگزامپلس کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لیسنز ہیں قرآن سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، تو آپ اس چیز کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ایگزامپلس دے کے سمجھا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑے ایگزامپلس آپ خود ہیں۔ اگر آپ خود راہ راستے پہ چل رہے ہیں، خود جو ہے وہ یہ چیزیں فالو کریں، تو ڈیفینیٹلی بچہ آپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی لرننگ جو بچے کی ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے۔ تو میک شیور کریں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ مسجد میں نماز جا کے پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور اپنی زندگی فرض اور سنتوں کے ذریعے قرآن اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق چل رہی ہیں۔ اور ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ میری آپ سے اور سب سے یہی دعا ہے، ہمیشہ یہی دعا تھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پہ چلائے، ہر برائی سے، ہر غیبت سے، ہر جادو ٹونے سے، ہر بری نظر سے، ہر حسد سے، برے لوگوں سے اور برے لوگوں کی صحبتوں سے اور برے انوائرمنٹ سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آؤں گی میں آپ کے لیے اور بہت ساری ایسی ویڈیوز جس میں آپ بہت بینیفٹ کریں گی، اور ایکٹیویٹیز بھی۔ تو اسٹے ٹیون ٹو مائی چینل۔ اگر میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے کامنٹس کیجئے، مجھے بتائیے کہ آپ مزید اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ میرے واٹس ایپ چینل کو، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میری ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا، یا آپ مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں، تو I'll send you a link۔ تو until then take care of yourself۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ دینا مت بھولیے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو بس جی، کچھ مزے کی بچے پاپ کارنس کھا رہے ہیں اور مووی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویکینڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم ان کے چاچو ان کو باہر لے گئے تھے، بلکہ انفیکٹ ہم سب کو باہر لے گئے تھے، اور ہمارا جو اس گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں، بس یہ کچھ آخری ہی ہفتہ تھا اس گھر میں، اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے ایک نئے گھر میں، اور یہ نیا گھر اس گھر سے بہت زیادہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمارے سر پہ ایک چھت دی ہوئی ہے، کھانے کو روٹی دی ہوئی ہے، اور ساری سہولیت دی ہوئی ہے۔ تو ہر حال میں اس رب کا شکر ضرور ادا کریں، کیونکہ وہ نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بہت ساری نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایک سوچ ہماری ہے اور ایک سوچ اس کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جب وہ آزمائش دے یا مصیبت میں ڈالے یا پریشانیوں میں ڈالے، تو اس کے بعد ضرور کوئی بہت بڑی بھلائی آپ کی طرف آ رہی ہے۔ تو بی پازیٹیو، اللہ پہ توکل رکھے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور پہلا پلر بھی یہی ہے، فیتھ ان اللہ۔ اسی کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں پازیٹیو ہوتی رہیں گی۔ تو بس جی، اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، بی پازیٹیو، مع السلام، اللہ حافظ۔